بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے اہم موضوع ہے۔ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، بہت سارے سوال ہم پاکستانیوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور جب ہم ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں صرف ایک ایسی شخصیت مل سکتی ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بات کریں گے وہ دلیل کے ساتھ کریں گے، انفارمیشن کی بنیاد پر کریں گے، اور اس بنیاد پر کریں گے کہ وہ ایک نظریے کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ حامد الحق حقانی ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ ہیں، مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی جب بات کی جاتی ہے تو طالبان کے ساتھ ان کا تعلق، وہاں پر پڑے ہوئے طالبان، وہاں سے گئے ہوئے طالبان، اور مولانا سمیع الحق جنہیں طالبان کا باپ کہا جاتا ہے، آج اسی دارالعلوم حقانیہ کی سربراہی، اس کے محتمم، اس کے انچارج یہاں پر حامد صاحب ہیں۔ حامد صاحب، یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا، جس طرح طالبان واپس آئے، جس طرح ان کو دنوں میں مختلف صوبوں سے لے کے کابل تک کی حکمرانی ملی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی معاہدے کا نتیجہ ہے، یہ کوئی ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ وہ، آپ اس پوری ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور واقعی بڑا اہم موضوع ہے۔ اس وقت پوری دنیا افغانستان کے حالات کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ساتھ میں پاکستان میں اسلامی جماعت اور دینی مدارس کے کردار کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ افغانستان پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ایک ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور وہاں پہ 40-50 برسوں سے بڑے مسائل تھے، غربت تھی اور جنگیں تھیں۔ تو اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں لوگ تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، پناہ لینے کے لیے مہاجرین کی شکل میں اور اسٹوڈنٹس کی شکل میں پاکستان آئے، اور وہ جہاں انہوں نے پڑھا، تو اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں طلباء کرام جو ہیں، تو ہمارے 1947 سے جب جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں اس کا قیام ہوا، تو انہوں نے جیسے پاکستان میں چاروں صوبوں کے لوگ اور شمول کشمیر، آزاد کشمیر اور سارا پڑھتے رہے، تو اسی طرح قبائل، ٹرائبل اور افغانستان کے لوگ بھی کوڑا خٹک میں پڑھتے رہے، اور وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، انہوں نے ڈگری لی، اور انہوں نے دستار بندی ان کی میرے گرینڈ فادر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ، اور میرے والد محترم شہید اسلام، شہید پاکستان، شہید ناموس رسالت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سمیع الحق شہید نے ان کی یعنی تعلیم اور تربیت کی، اور ان کے ہاتھوں سے انہوں نے ڈگریاں لی، اور وہ اپنے ممالک میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دینی مدرسوں میں کام شروع کیا، خانقاہوں میں کام شروع کیا، تجارت شروع کی، سیاست شروع کی۔ اس دوران میں جب وہاں پہ رشیا انٹر ہوا اور اس نے افغانستان میں مداخلت کی، تو یہ سارے ہمارے حقانیہ کے پڑھے ہوئے یا دیگر پاکستان کے اور جامعہ اشرفیہ، دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، پشاور اور بلوچستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے جو افغانی تھے، اور وہ وہاں افغانستان میں رہ رہے تھے، دینی احساس تھا ان کو، وہ ان کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ جیسے ہزاروں برس پہلے اور انگریز نے بھی کئی دفعہ کوشش کی افغانستان کو فتح کرنے اور اس پہ تسلط، لیکن افغانیوں نے ان کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ تو سیم جب روس داخل ہوا تو مولانا جلال الدین حقانی اور ان کے سارے اور رفقا، مولانا یونس خالد صاحب اور بڑے بڑے مولانا عبداللطیف منصور، مولانا محمد نبی محمدی، گلبدین حکمت یار صاحبان، اور یہ سارے مل کے انہوں نے مجددی صاحب، تو ان سب کا آنا جانا اس وقت پاکستان کے مدارس اسپیشلی کوڑا خٹک حقانیہ میں آنا جانا، اور علمی روحانی
ताल्लुक उनका था। ये जो तासुर दिया जाता है कि जामिया हक्कानिया ने कोई जिहादी फोर्स तैयार की थी, कोई फौज तैयार की थी, ये दुरुस्त नहीं है। आप तालीम दे रहे थे और जब फिर रूस दाखिल हुआ और फिर बाकी चीज़ें हुई तो वो फिर जो थे खुद ब खुद ही वो मुजाहिदीन में कन्वर्ट हो गए। आप यानी कि फौज, यानी कि हमारे मदरसे से कोई फौज तैयार नहीं की जा रही थी। ऐसा ही है। देखिए जी, जब फौज तैयार होती है तो वो दुनिया भर में स्पेशल अस्करी इदारों में तैयार होती है। सही है। वहाँ ट्रेनिंग होती है, उनकी एजुकेशन होती है, इम्तिहानात पास करने होते हैं, मुशक्क़त। तो दारुल हक्कानिया तो शाहराह पाकिस्तान मेन जीटी रोड पेशावर पे इस्लामाबाद से आते हुए 2 घंटे के दोनों के बीच में उसकी तो आज तक तकरीबन 10 साल पहले दारुल हक्कानिया की 4 दीवारियाँ भी नहीं थी, गेट्स भी नहीं थे। पूरी दुनिया आना जाना, नमाज के लिए रुकना, अंदर हक्कानिया की ज़ियारत करना, सैर करना। तो किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि वहाँ कुरान हदीस सिखाने के और रूहानियत हासिल करने और रात तहज्जुद और मस्जिद में यानी अल्लाह और रसूल का नाम लेने के अलावा किसी ने ऐसा मंजर नहीं देखा। वहाँ तो अंदर वो कोई कुश्ती और कबड्डी के मुकाबले भी नहीं होते। अच्छा। तो कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, कहाँ पे ये तासुर बाहर दुनिया को मिला, यूरोप को मिला, अमेरिका को मिला, शायद अकोड़ा खटक में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। हाँ, वो भी तो आपका नाम। मैंने कल भी 2-3 चैनल्स पे यही बात कही, ये बात मैंने कही कि देखें जो जिहाद का जो चैप्टर है वो कुरान अज़ीमुश्शान में क़यामत तक रहेगा। बिल्कुल सही। जो कुरान नाजिल हुआ है उसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सियाह सित्ता मुबारका और फ़िक़्ह और दीन की तालीमात सिर्फ अकोड़ा खटक में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में, मक्का मदीना में, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में, लंदन में, जहाँ भी दीनी मदारिस होंगे तो जो 1400 साल का पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है वो पुराना बल्कि नहीं, वो जदीद, उसमें जिहाद शामिल है। लेकिन जिहाद कुरान में भी है, हदीस में भी है। उस वक़्त के हालात के मुताबिक वो आयातें उतरी और जो मुश्किलात मसाइब का शिकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, सहाबा कराम हुए, उनकी अक़वाम हुई, उस वक़्त वो सारे जिहाद का जिक्र है। और जो बाद में भी मुसलमान जो हैं तो अपने डिफेंस के लिए, अपने कौमी डिफेंस, अपने कौमी रिवायात, तहजीब और तमद्दुन, कल्चर और मज़हब इस्लाम के बका के लिए मुसलमान जो हैं, तो अगर आप किसी मुल्क, कोई यूरोप का कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क में अगर दाखिल हो जाते हैं तो मैं ये पूछता हूँ, यूरोपियन अपने आप को मार्ट्स कार्ड और बड़े महज़ब कहते हैं, तो वो यूरोप के किसी मुल्क दूसरे मुल्क का मुकाबला नहीं करेंगे कि तुमने क्यों हमारे मुल्क में मुदाखलत करी और हमारे मुल्क पे। तो सेम यही जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तानी कौम, मजहबी, दीनी लोग, आर्मी, सियासी पार्टियां, कायदीन कहते हैं कि अपने मुल्क का हम दिफा में सफ़े अमल में रहेंगे। तो यही मामला अफगानिस्तान में रहा। जब वहाँ रूस आया, फिर अमेरिका आया, नाटो अफवाज आई, तो वहाँ के लोग ना हमारे पाकिस्तानियों के कहने पे, ना हक्कानिया के कहने पे, उन्होंने खुद अपने मुल्क को डिफेंड किया। और वो ये तारीख उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारा कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये अभी जो कंफ्यूजन पैदा होती है, वो कहते हैं कितनी आसानी के साथ तालिबान जो है वो काबुल में दाखिल हो गए। कोई आप समझते हैं कोई मगरिब के साथ मुआहिदा हुआ है? जी, मैं पहले भी आपके सवाल में जब मेरे ज़हन में था बात जरा दूसरी तरफ पे चली गई, लेकिन मैं उसका जवाब देने वाला था। ऐसा मेरे ख्याल में हमें तो जब मेरे वालिद साहब मौलाना नसीम उल हक साहब शहीद हुए तो मुझे याद है कि मैं मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकामात के दौरे और जलसे जुलूस हमारे अपने मदारिस के साथ JUIS के चल रहे थे। उसी बीच मुझे खानपुर और मुल्तान में ये खुशखबरी मिली कि अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों का अमन के लिए कतर में अमेरिका के साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद और मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी साहब का एक मुआहिदा तय पा गया है कि आइंदा 2 साल या उससे कम अरसे में 2-2.5 साल में हम अफ़गानिस्तान से अपना असला निकाल लेंगे, अपनी फोर्सेस निकाल लेंगे और हम आपके साथ मज़ीद जंग नहीं लड़ेंगे। तो वहाँ पे जो मुआहिदा हुआ वो अमन का मुआहिदा हुआ कि हम वापस चले जाएंगे और तालिबान से भी एक पीसफुल रहने का कहा गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि मुआहिदे टूटते भी गए, बीच में जंगे भी नाटो अफवाज की तालिबान पे जारी रहे और उनकी पेशकदमी भी बढ़ती गई। तो कोई ऐसा मुआहिदा तय नहीं हुआ कि हम आप निहत्ते आएँ या जैसे भी आएँ तो हम आपके लिए काबुल फ्री छोड़ देंगे, फ्री पोर्ट के तौर पे, और हम यहाँ से आप दाखिल हो जाए। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, उनके बुज़ुर्गों की, उनकी औलादों की, उनकी बीवियों, बेटियों और बच्चों की जो खून में रंग के
बेचारे शहीद हुए, उनकी कुर्बानियां रंग लाई और वो वहाँ तो अच्छी बात है, पुरअमन तरीके से हो गया। पिछली हुकूमतों से और जंग और जलल से तंग आ चुके थे। जब अफगानी दाखिल हुए तो सारे सूबों के कमांडर्स उनके सामने सरेंडर हुए और बगैर किसी गन पॉइंट और गोली चले वहाँ पे इत्तेफाक से लोगों ने उनको आवाम ने वेलकम कहा। और बदअमनी की सूरत उस वक़्त बनी जब अशरफ गनी साहब तशरीफ़ ले गए अफ़गानिस्तान से और आर्मी भी उनकी बिल्कुल एक साइड पे चली गई, कोई भी नहीं रहा। तो फिर तालिबान करते रहे, क्या ना करते। वो काबिल में दाखिल हुए कि हमने तो लोगों की अमलाक को नुकसान नहीं होने देना, वरना बदनामी हमारी होगी कि तालिबान दाखिल हुए। तो आप ये समझते हैं कि अगर अशरफ गनी वहां से ना निकलते छोड़ के, जैसे कि सुना गया कि वो बहुत सारा माल असबाब अपना लिया, उन्होंने दौलत ली और निकल गए, तो शायद कोई रेजिस्टेंस होती, शायद मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होती। अमेरिका का मुआहदा इनके साथ ऐसा हुआ था कि आप आएंगे तो अशरफ गनी हुकूमत को वहाँ किसी बगैर नुकसान के उनके साथ बातचीत करेंगे और शायद कोई केयर टेकर मुश्तरका हुकूमत बन जाए या जो भी। लेकिन जब तालिबान की खुशकिस्मती खेले हैं जो वो गए तो ना आर्मी रही उनके मुकाबले में और ना काबुल हुकूमत की इंतज़ामिया। तो फिर उन्होंने तो ये 20 साल जद्दोजहद की थी उनसे छीनी हुई हुकूमत का, उन्होंने इसी को मौका गनीमत समझा और वो सारे कवर कर लिया। अब ना अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो गई, कायम हो गई, मुस्तहकम हुकूमत लग रही है इस वक्त, लेकिन एक खौफ बड़ा महसूस करता है एक आम पाकिस्तानी। वो महसूस करता है कि जैसे पहले तालिबान दौर के बाद जब मुज़ाहमत शुरू हुई थी, मैं तालिबान हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत हुई, यहाँ पर मुज़ाहमत शुरू हो गई, यहाँ पर जो है बम धमाके शुरू हो गए, दहशत गर्दी शुरू हो गई। अब ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है या जो बदगुमानी रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ यहाँ पर दोबारा TTP दोबारा यहाँ पर मुस्तहकम होगी, यहाँ पर दोबारा दहशत गर्दी होगी, यहाँ पर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए एक जद्दोजहद, एक मसल्ला जद्दोजहद का आगाज़ दोबारा हो सकता है। देखिए जी, मैं तो कई दफ़ा फॉरेनर्स के साथ भी बात करता हूँ, तो ऐसा पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हालात और थे, उन बेचारों ने कोई और अफगानिस्तान देखा, और हमारे सामने जो पाकिस्तान है इसमें भी करप्शन बेइंतहा है, दीन की खिलाफ वर्जी की जाती है और जो अवामी हुकूक हैं वो भी मुख्तलिफ अदवार में। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अमन और मोहब्बत और पीस सिखाया है मदारिस में। उन्होंने कहा है कि आप जो हैं जो सिस्टम है उसके साथ ही इसका मुकाबला करें, जमहूरी अंदाज में वोट और इलेक्शन के ज़रिए जाएं। तो कोई ऐसी हमारी दीनी जमात या कोई और अदर्स दीनी जमातें मेरी नज़र में पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो अक्सर पार्लियामेंट में जीतते हारते कम तादाद में आते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ खदशा नज़र नहीं आ रहा कि कोई गन पॉइंट या डंडे के ज़ोर से हम लोग दीनी जमातें इत्तेहाद बनाएंगे और गन पॉइंट पे पाकिस्तान में कोई अपनी सियासत करेंगे या हुकूमत हासिल करेंगे। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। या आपकी सपोर्ट में TTP आएगी। मैं अर्ज करूँ तो जहाँ तक वो अफगानिस्तान के तालिबान का ताल्लुक है, वो सिर्फ हमें पाकिस्तान को ही बावर नहीं करा रहे बल्कि पूरी दुनिया को बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी गलत अंदाज में। हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे यहाँ अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द ग्रुप भी नहीं रहेंगे कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं या चीन को या ईरान को या सेंट्रल एशिया या रशिया को। वो तो बार बार ये यकीन दहानी कर रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हामिदुल हक हक़ानी साहब हमारे साथ जहाँ पर मौजूद हैं, जामिया हक़ानिया के मोहतमिम हैं। और जब हम बात करते हैं तालिबान के हवाले से तो जो बहुत सारे सवाल हैं इन्हीं से, मैं हम साथ एक और चीज़ देख रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अब जो तालिबान आए हैं, जैसे एक वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर सख्त सज़ाएँ ना देने की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर औरत के हिजाब की तारीफ़ जो है पहले की निस्बत अब वो शटलकॉक बुरके की बजाय हिजाब की तारीफ़ आ गई। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि ये पहले वाले तालिबान नहीं है। फ़र्क महसूस होता है कोई? देखिए जी, उन बेचारों ने, जहाँ तक हम दुनिया भर के मज़लूमों को देखें, फ़लस्तीनी, कश्मीरी, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग जो लड़ रहे हैं, शाम, इराक़ और बर्मा, तो उन मुसलमान मज़लूमों ने तो बहुत कुछ सीखा है अपने हालात से और जंगों से और अपनी गैरों के तसल्लुत से। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि इन पे भी जंगें मुसल्लत रहीं और दर बदर रहे,
مختلف ممالک میں، مختلف صحراؤں میں، پہاڑوں میں. تو اب انہوں نے ایک قربانی دی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو اندازہ یہی ہے کہ پاکستان کے علماء بھی ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ علماء ان سے ایک قسم کا اعتدال کی درخواست کر رہے ہیں کہ اعتدال میان روی کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین میں امت کو سکھایا ہے. تو اسی پہ چلتے چلتے دھیرے دھیرے جو بات کی جاتی ہے کہ وہ جو کل کے طالب تھے آج استاد بن گئے ہیں. استاد میرے خیال میں وہ لوگوں کو اب عقل سکھاتے ہیں، اور اتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی. عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ پہلے 20 سال وہاں ریشیا کی طرف سے جنگیں رہی اور بیچ میں 10 سال خانہ جنگی رہی. پھر اس کے بعد جو ہے 20 سال انہوں نے اپنی حکومت گنوائی اسامہ بن لادن کے لیے اور دیگر غیرت میں آ کے، اور کہ یہ ہماری درست فیصلہ تھا، یہ ہماری مہمانداری. اس پہ تو میرے خیال میں یہ ان کا مسئلہ ہے. انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اپنے ملک کے اندر، اور ان کی روایات ہیں قبائلی افغانیوں کی کہ جب کوئی مہمان آ جائے یا ان کے ساتھ انہوں نے جہاد میں ریشہ کو نکالنے میں بھی کردار ادا کیا تھا. تو اس وقت میرے خیال میں ملا عمر نے یہی فیصلہ کیا، اور اس کے بعد میں بڑے سخت نتائج بھی دنیا کی طرف سے، ناٹو امریکہ کی طرف. بعض لوگ جو ہے شک ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا اور اسامہ بن لادن کو وہاں پہ جس طرح کہا گیا کہ ہم اٹھا کر لے گئے ہیں اور پھر ہم نے سمندر میں پھینک دیا ہے، یہ درست نہیں تھا. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ تو سارے حقائق ہیں جی، حقائق ہیں. اور ہم نے اور آپ نے کہ وہ جو آپریشن ہوا تھا ان کو شہید کیا گیا. اب یہ ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی باڈی لاش کہاں گئی، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ حقائق ہیں، میڈیا نے بتایا، جو پاکستانی میڈیا نے بتایا. اور آپ اسامہ بن لادن کے ساتھ طالبان جو تھے رابطے میں تھے، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا نا. اسامہ بن لادن تو اسی جگہ تھے نا، لیکن جب وہاں پہ بیچ میں جنگیں شروع ہوئیں اور افغانستان میں سرچ شروع ہوا امریکہ کی طرف سے، تو لازمی بات ہے اسامہ بن لادن نے نکلنا تھا کسی ایک ملک کی طرف، یا ایران جانا تھا یا چائنا کی طرف جانا تھا یا پاکستان آنا تھا، جو بھی بارڈرز پہ. تو انہوں نے اپنے لیے موضوع میرے خیال میں پاکستان ہی سمجھا ہوگا، کہ کیونکہ ہمارے سارے ایریا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے جو کچھ امریکہ بیان کرتا ہے آپریشن کے حوالے سے، یہ درست ہے؟ ان کی میری معلومات کے مطابق اس لیے درست ہیں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں پشاور میں جو بیرسٹر ہیں، میں ان کا پورا نام نہیں لینا چاہتا، بیرسٹر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اسامہ بن لادن کی ایک وائف ہوا کرتی تھی، بیوی، ان کا باقاعدہ مقدمہ لڑا پاکستان کے ساتھ. اور جب وہ اس کی گرفتاری ہوئی، گھر میں وہ رہ گئی تھی اور وہ تو لے گئے. اس کو بعد میں اس نے مجھے خود بتایا، وہ عزیز ہمارے ابھی پشاور میں بڑے بیرسٹر ہیں، امریکہ سے پڑھ کے، انہوں نے کہا کہ خود میں اس کی بیوہ کو جو ہے تو جہاز میں بٹھا کے سعودی عرب ان کی فیملی میں چھوڑ آیا، کہ وہ خاتون تھی اور چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ اس نے ساری قربانی گھر میں آپریشن دیکھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس خاتون نے، اور وہ واپس اپنے ملک. اچھا حامد بھائی، یہ بتائیے گا آپ عمران خان صاحب کا جو اس وقت کردار ہے، ابھی بھی وہ وسط ایشیائی ریاستوں کی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ تاجک، ازبک، ہزارہ کو شامل کر کے ایک شمولیتی حکومت، ایک وسیع البنیاد حکومت بنا لی جائے. آپ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کی؟ میرے خیال میں وسیع البنیاد حکومت میں کوئی حرج نہیں، بننی چاہیے. دنیا کی بھی یہی خواہش ہے. دنیا کا اگر ان کے ایک نئے رنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا بہانہ بھی ختم ہو جائے گا ان کو ایکسیپٹ کرنے کا. تو ان کو چاہیے، ایک متیار صاحب، حامد کرزئی کے کچھ لوگ، کچھ ادرس اور دیگر مختلف گروپس ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہر قوم اور رنگ اور پرشینس اور پشتون اور ازبک اور سب کے لوگ ہماری طالبان میں شامل ہیں. ان کو ہم نے لے لیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اقلیتوں کو اور دیگر خواتین کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تو ایک نیا اسلامی افغانستان، جمہوری اسلامی افغانستان. میں آپ سے پتہ یہ سوال کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم اس چیز کی آپ نفی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یونیورسٹی آف جہاد نہ کہیں، تو پھر دوسرا نام آ جاتا ہے کہ پھر اس وقت آپ یونیورسٹی آف کیبنٹ ہیں. آپ جو اس وقت افغانستان کی کابینہ ہے اس کے میرا خیال میں ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں ساری کی ساری، سارے آپ کے یہ سیم بالکل جی، یہ سیم ایسا ہی ہے جیسے کہ بے نظیر بھٹو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئیں اور وہ مرحومہ، اور انہوں نے یہاں پہ پرائم منسٹر بنی. اچھا. اور اس کے بعد عمران خان آئے، وہاں سے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا، ہارورڈ یونیورسٹی، اور دونوں،
اور وہ یہاں پہ پرائم منسٹر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کو کہا تھا کہ ہم سے پڑھ کے آپ جائیں گے تو آپ لازمی پاکستان میں پرائم منسٹر بنیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں وہ پھر خود مختار ہیں. جب اپنے ملک میں جاتے ہیں وہ سیاست میں جاتے ہیں, اپنے ملک کی ڈیفنس کے لیے جہاد کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں یا دینی مدرسے قائم کرتے ہیں, کسی مسجد کے امام اور خطیب بنتے ہیں, یا سوشل لائف میں وہ لوگوں کی سیاست تو وہ میں آزاد ہیں, وزیر بنتے وہ ہیں. گئے قابل لوگ تھے. انہوں نے میرے خیال میں ان علماء نے, ان طلباء جو یہاں سے ڈگری ہولڈر تھے 20-25 سال پہلے یہاں سے پڑھ کے گئے, تو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ افغانستان کو آزاد کرایا. تو میرے خیال میں ان کو میرٹ کی بنیاد پہ اور ان کو قربانیوں کی بنیاد پہ کابینہ میں جگہ دی گئی. تو اس لیے کہ یہ صرف حقانی اس کو نہیں دی گئی. اسلامک یونیورسٹی جو اسلام آباد میں, اس کے بھی کئی لوگ وہاں پہ کابینہ میں, ان کے ترجمان ہیں سہیل شاہین. اور یہ کیونکہ پاکستان اور آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو گئے ہیں؟ میں اپنے, مجھے فکر ہے تو اپنے ملک کی فکر ہے, پاکستان کی فکر ہے. میں ڈیفنس اپنے آپ کو نہیں کر رہا. جو پاکستان کا خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے جامعہ جو دین کا ایک روحانی مرکز دارالعلوم حقانیہ کو بھی ہوگا, دارالعلوم حقانیہ کو ہوگا تو پورے پاکستان کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا تو ہمیں اس کی درد پہنچے گا. تو ہم ڈیفنس اس لیے کر رہے ہیں کہ خواہ مخواہ پاکستان کو باہر یورپ اور امریکہ اور یہ لوگ اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بارہا ہمارے حکمران, ہمارے لیڈرشپ, سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ آف پاکستان کے جتنے ترجمان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی افغانستان کی جنگوں میں براہ راست مداخلت نہیں کی. ہم نے ان کی انسانی مدد کی ہے. ہجرت کے لیے آئے, مہاجرین آئے, ہم نے ان کے لیے طورخم اور چمن کے بارڈر کھولے. اور وہ تعلیم, جب وہاں افغانستان میں لوگ رل رہے تھے, تعلیم نہیں تھی, تو وہ کالج, یونیورسٹی اور مدرسے میں ہی گئے. سیم اسی طرح وہ اکوڑا خٹک بھی جو قریب ترین علاقہ تھا KPK میں, پشتو سپیکنگ میں, تو ان کو آسانی اسی میں سی. ہم نے بھی انسانی ہمدردی پہ ان کے لیے, افغان مہاجرین کے لیے دروازے کھولے اور وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہے. اس لیے آج دنیا کو ہماری ہر جگہ گورنرز کابینہ میں اور یہ لوگ ہمارے نظر آ رہے ہیں. ہم میں اس میں بڑا اسپیسیفک سوال ہے, آپ کو جمہوریت پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جمہوریت میں خود الیکشن لڑا ہوں, میں ممبر پارلیمنٹ MNA رہا ہوں نوشیرہ کوڑا خٹک سے. میرے جد امجد شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ نوشیرہ سے 3-4 مرتبہ MNA رہے کوڑا خٹک سے. میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ نوشیرہ کی اور صوبہ KPK کی نمائندگی کرتے ہوئے بارہا سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر پہنچے. تو ہمیں جمہوریت پہ کیا اعتراض ہو سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جمہوریت جو مغرب نے اپنے لیے رکھا ہے اور امریکہ نے اور یورپ نے اپنے لیے رکھا ہے, اس میں تھوڑا سا دوغلا پن ہے. ہمارے لیے وہ جمہوریت پاکستان میں وہ پسند نہیں کرتے, اور ان کی انٹرفیئرنس ہماری جمہوریت اور سیاستدانوں اور لیڈرشپ میں رہتی ہے. جمہوریت کو اگر ہم عوام کی رائے میں کنورٹ کر لیں کہ عوام کی رائے سے حکومت, یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر کوئی ریگنگ نہ ہو اور کوئی 420 نہ ہو, تو اگر عوام کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کسی کو لاتے ہیں, تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے مشورہ لے لو, شورا کر لو. یہ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں امارت کے لیے یا قیادت کے لیے, یا تو یہ آپ اس کو شورا کے قریب ترین سمجھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو جمہوریت سے ہمیں دینی جماعتوں کو جو امیدیں, توقعات وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں. نہ تو ہمیں اقتدار میں آنے دیا جاتا ہے, نہ دینی جماعتوں کو, نہ دینی قیادت کو, اور علماء اور مذہبی لوگوں کو شاید کوئی بنیاد پرست اور اولڈ خیالات کے لوگ مانا جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملک میں تو یہ چیز ہماری ریاست کو, اسٹیٹ کو ختم کرنی ہوگی. آپ لوگ تو خود بھی تقسیم ہے. میں اگر تمام مسلمانوں کی بات نہ بھی کروں, اگر ہم تقسیم ہیں, سیکولر بھی سارے تقسیم ہیں. اچھا, اگر میں صرف اس میں آگے چلا جاؤں, میں کہوں کہ صرف اگر دیوبندی مکتبہ فکر کوئی دیکھ لیا جائے تو JUIF بھی موجود ہے, JUIS بھی موجود ہے, جماعت اسلامی بھی موجود ہے. تو آپ میں تو خود آپس میں اتحاد نہیں ہے, تو پھر آگے کہاں سے آپ قوم کو کہاں سے متحد کریں گے؟ جہاں تک ہمارے خاندان کے سربراہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا تعلق ہے, تو انہوں نے کئی دفعہ بڑے بڑے دینی اتحاد بنائے اور سب کو دعوت دی کہ اس میں شام دفاع پاکستان کونسل بلائی, اور متحدہ مجلس عمل MMA بھی یہ وہاں سے کنورٹ ہوئی, دفاع افغانستان کونسل بنی تھی 2001 اور 2002 میں. بالکل, میں لاہور میں جلسے کور کرتا رہا جی آپ کے مال روڈ پہ. ہم نے تو ہمیشہ اپنی کوشش کی, لیکن مختلف
پارٹیوں کا اپنا ایک سلیبس ہے، ایک منشور دستور ہے، ان کے نظریات ہیں. مسلکوں میں بھی ہم یہاں پہ بدقسمتی ہے ہماری امت کی کہ مسلکوں بھی پوری امت پوری دنیا میں دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ، سنی میں تقسیم ہے. تو اس لیے امت میں کوئی قائد نہیں ابھر رہا کہ وہ پوری دنیا کی قیادت کرے یا فلسطین کو چھڑا سکے یا کشمیریوں کو مل کے ہم آزاد کر سکیں. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنا اختلاف اگر سیاسی ختم ہوگا تو ہمیں زیادہ جمہوریت کے ذریعے آئندہ انتخابات میں آگے بڑھ سکیں. بالکل تھوڑی سی بات مجھے جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے حوالے سے بھی کرنی ہے. یہ تو ساری بات ہو رہی تھی جامعہ حقانیہ کے حوالے سے، وہ بھی بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کہاں کھڑی ہوئی ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس بریک کے بعد. ناظرین، اس وقت حمید الحق حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ بھی ہیں، جو ایک بڑی مضبوط سیاسی پارٹی اس لیے کہ اس کا صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی بڑا اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ حامد صاحب سے میں نے ابھی بڑے لائٹ موڈ میں پوچھا کہ آپ اتنے ڈیفینسو کیوں ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں آن کرتے کہ بھائی افغانستان کی ساری کابینہ، ساری نہیں تو بہت بڑی تعداد میں کابینہ ہم سے پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بات کی جائے، یہاں کے سسٹم کی، آئین کی بات کی جائے اور یہاں پر اسلام کے نفاذ کی بات کی جائے. سر صاحب، آپ کے بارے سمیع الحق صاحب کی پارٹی کے بارے میں یا آپ کے بارے میں یہ تاثر یہ ہے عمومی طور پہ کہ آپ اس وقت عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں. آپ کو عمران خان صاحب نے کوئی لاکھوں پاؤنڈ جو تھے وہ بطور گرانٹ بھی دیے، اس کے بعد آپ ان کے اتحادی بھی بنے. تو آپ بنیادی طور پہ، اگر میں اس سے پیچھے چلا جاؤں تو پیپلز پارٹی کے بہت ہی سخت کٹر اتنے مخالف کیمپ میں ہیں کہ آپ جامعہ حقانیہ پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہاں پر مشورے ہوئے بے نظیر کے قتل کے حوالے سے. آپ اس اپنی سیاسی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جی یہ ساری باتیں جو فنڈز کی آپ نے کہیں، تو یہ میرے خیال میں ہمیشہ کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز کو ملک کے اندر سپورٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کے ہمارے اور تعلیمی ادارے ہیں. تو ہم نے کبھی عمران خان کو، میرے خیال میں اس کا علم بھی نہیں تھا. جب ہمارے KPK میں ہمارے ایک MPA کوڑا خٹک سے وہاں سے جیتے ہمارے عزیز رشتہ دار، تو انہوں نے ایک جدوجہد کی کہ میں اپنے علاقے میں دارالعلوم حقانیہ ایک معروف علمی، تعلیمی، دینی، روحانی مرکز ہے، تو اس کے اندر میں ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے چیف منسٹر پرویز خٹک سے 30 کروڑ روپے کی اس وقت گرانٹ منظور کرائی اور انہوں نے وہ بلڈنگ وہاں پہ کھڑی کی. تو وہ ہمارا کوئی ذاتی اثاثہ نہیں ہے، وہ قوم کا اثاثہ ہے. پورے سارے پاکستان اور افغانستان، قبائل اور دیگر ممالک، ترکی اور سینٹرل ایشیا کے بچے بھی ہمارے یہاں پڑھتے رہے، تو انسانیت کو ایک فائدہ ہے. ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو مرحومہ جب مولانا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، والد صاحب سے، مولانا صاحب سینیٹر تھے، تو مولانا صاحب سے اس زمانے میں انہوں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ میں اپنے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو بڑی تکلیف ہے، ہمیں ایک بڑا ہال چاہیے جس میں ہم دارالحدیث کی سیاہ ستہ، بخاری شریف، ترمذی شریف اور یہ احادیث ہم سکھا سکیں بچوں، کیونکہ ہمارے یہاں کوڑا خٹک میں 2-2.5 ہزار فائنل ایئر میں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں 1 کروڑ روپے کی اس وقت کی جو رقم تھی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے حضرت مولانا سمیع الحق سینیٹر کو، سیکٹری بلدیات کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ الاؤ کر دیں کہ مولانا صاحب جس طرح چاہیں، اگر پبلک پلیسز میں وہ صرف نالیاں اور گٹر اور سڑکیں نہ بنائیں، اگر وہ ایک تعلیمی ادارے میں وہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں. پھر مولانا صاحب اس میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے وہ دارالحدیث ہال، جس کو ایوان شریعت کا نام مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں دیا تھا، آج بھی اس میں سارے لیکچرز، ہمارے پروگرام اور ملکی بین الاقوامی لوگ اسی میں آ کے سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے، مولانا صاحب وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سیکٹری نے جا کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ مولانا سمیع الحق نے 1 کروڑ روپے پہ پورا نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کی طرح ہال کوڑا خٹک میں کھڑا کر دیا ہے. تو بے نظیر سننے میں آئے کہ بے نظیر صاحب نے کابینہ سے اور پارلیمنٹ سے ڈنڈے کے زور پہ پوچھا اور سختی سے کہ آپ لوگ یہ کیا ہے، ہمارے ہاں تو کروڑوں روپے آدھی بلڈنگ پہ لگ جاتے ہیں. اور ایک مولانا عالم دین کوڑا کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم لے گئے اور انہوں نے پورا ایک بڑا سٹرکچر کھڑا کر. تو مولانا صاحب نے اس کا جواب یہی دیا
کہ ہم علماء کرپٹ نہیں ہیں، ہم نے کرپشن نہیں کرنی. ہم نے اگر آپ محکموں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ CNW ہے، پاک BWD، اور یہ وہ کمیشن ہی نکلتی رہتی ہے تو ہاں وہ صحیح کمیشن کی صورت میں. تو صحیح ہے. مولانا صاحب نے ایک کار خیر کیا. اچھا، آپ اس موجودہ سیاسی صورتحال میں جمعیت علماء اسلام سین کو کس کے قریب پاتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے قریب پاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب پاتے ہیں، مسلم لیگ نون کے قریب پاتے ہیں، کس کے قریب پاتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم سب ہمارے ملک کی پارٹیاں ہیں، ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، سب ہمارے دل کے قریب ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ اور رسول ہم اپنے قریب ان کو سمجھتے ہیں. ان کی ہم حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروپ جو اللہ کے لیے کام کرے بغیر کسی کرسی اقتدار کے لالچ کے اور بغیر ڈالروں کے لالچ کے. وہ ہمیں بہت سی جگہ ملک اور قوم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عام انتخابات ہوں، بلدیاتی انتخابات ہوں، تو کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا؟ تو پچھلے ادوار میں تو ہمارے ساتھ مسلسل PTI نے بے وفائیاں کی. پرویز خٹک صاحب نے اپنا حلقہ تک ہمیں اکوڑا خٹک اس زمانے میں نہیں دیا، اور ہم نے مولانا صاحب نے ان کو ایک صوبے میں جو ان کی اچھی خدمات تھیں تو مولانا صاحب اس زمانے میں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن ان کی طرف سے وہ فروٹفل ہماری JUIS کو جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں پروونشل، وہ ساری ہماری ضائع ہو گئی. تو آنے والے وقت میں ہمارے دروازے سارے اتحادیوں کے لیے کھلے ہیں کہ جو ہم سے بات چیت کرنا چاہے اور ہمیں ایک اچھا پیکج ہماری پارٹی اور علماء کو ملک بھر میں دینا چاہے، تو اس سے ہم اور نظریے کے ہمارے قریب ہوں اور وہ زیادہ، تو پھر ہم ان سے لازمی بات ہے کہ الائنس بنا کے ہی بلدیات میں جائیں گے یا آنے والے مستقبل. آپ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سال کی بطور سیاستدان، ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر، پاکستان تحریک انصاف کی 3 برس کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں جی وعدے وحید تو قوم سے کیے جا رہے ہیں. آپ کے تو 8 برس کر لیں نا، اگر خیبر پختونخوا میں چلے جائیں. وعدے وحید تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو مہنگائی کا جو طوفان اٹھائے اور جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے مختلف چیزوں میں، تو اس سے تو کوئی بھی پاکستانی عام غریب گلی محلے میں مطمئن نہیں. تو میں کس طرح، میری پارٹی کس طرح مطمئن ہو سکتی ہے پھر اس جماعت سے کہ جو عوام کے لیے کوئی ریلیف کا دروازہ کھولے؟ پیٹرول کو روزانہ مہنگا کرنا، آٹا اور چینی، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. ان کو عمران خان کو چاہیے کہ وہ جو وعدے انہوں نے قوم سے کیے ہیں ریاست مدینہ کے نام پہ اور اس پہ، اس کو بھی نبھائیں. جو غیر دینی قوانین اور بل ان کے کابینہ کے کچھ منسٹرز لا رہے ہیں، شاید ان کے علم میں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن وہ زبردستی باہر کا کوئی پریشر ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ قوم بڑی ہوشیار ہے، مذہبی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور اعلیٰ شعور قوم رکھتی ہے، ایسے بھی جاہل نہیں ہیں. تو وہ ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے خلاف جو ہم سب اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ متحدہ مجلس عمل جیسا کوئی دوبارہ اتحاد بنے؟ اچھی بات ہے اگر کوئی بڑے، اب ہمارے والد صاحب بھی ہمیشہ ایک بڑا قدم اٹھاتے تھے، وہ نہیں رہے، اور ادر دیگر لیڈرشپ تھی، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق شہید، تو یہ بڑے بڑے لوگ اس وقت سارے علماء کو جوڑ دیا کرتے تھے. لیکن اب یہاں پہ ایسا ماحول بنا نظر آ رہا ہے کہ فوری تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی. دفاع پاکستان کونسل کا پلیٹ فارم ہے جس میں میرے ساتھ کئی دینی سیاسی جماعتیں ہیں، تو میں اور قومی دیگر اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو دعوت دوں گا کہ اسی میں آ جائیں. میں اپنی قیادت چھوڑ کے ان کے حوالے کر دوں گا، وہ ملک اور قوم کے لیے آگے خدمت کریں، ملک کا دفاع کریں اور اسلام اور نظریہ کے دفاع کریں، امت کا دفاع کریں. پہلے بھی تو دیکھیں دفاع افغانستان کونسل سے ہی متحدہ مجلس عمل کا رستہ بنا تھا، اور پھر اس سے آگے ملتے رہیں گے تو بات بڑھتے ہیں. اچھا، آخر میں ایک بڑی، تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے جو ایک CNN کو انٹرویو دیا، اور اس میں حقانی نیٹ ورک اور حقانی قبائل اور حقانی قبیلہ کو ایک بڑی کنفیوژن پیدا کر دی. اب بات یہ کی جاتی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی بات کر لیں تو یہ تو بنیادی طور پہ دارالعلوم حقانیہ سے نکلے لوگ ہیں، بعد میں جو وضاحتیں آتی رہیں. یہ حقانی نیٹ ورک ہے کیا؟ حقانی قبیلہ کیا ہے؟ حقانی نیٹ ورک کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پر آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ اس پر جو الزامات ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ جڑا ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، حقانی، میں نے آپ کو سیم کہا کہ دارالعلوم حقانیہ سے جو بھی 75-76 سال میں فارغ التحصیل ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ حقانی لکھتے ہیں. یہ باقاعدہ قبیلہ نہیں ہے، حقانی لکھتے ہیں، اور جو نہ بھی لکھیں آزاد ہیں. میں لکھتا ہوں، فرض کریں اور لوگ لکھتے تھے، میرے والد مولانا سمیع الحق شہید نہیں لکھتے تھے کہ مولانا سمیع الحق کہانی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں سے 8 برس پڑھے، وہ نہیں لکھتے کہ حقانی. اور کئی دیگر ہزاروں لوگ پاکستان میں ہیں
اور افغانستان میں ٹرائبل قبائل میں وہ اپنے ساتھ حقانی لکھتے ہیں. حقانیہ مدرسے کی نسبت، جس طرح ایچ ایس این والا اپنے ساتھ ایچ ایس این اپنے ایچسونین لکھتا ہے، جی سی والا راوین لکھتا ہے، اور یا کوئی ہارورڈین اور آکسفورڈین اپنے ساتھ لکھ لے. تو سیم ایسا ہی ہے کہ مدرسے حقانی نیٹ ورک کو آپ کے ساتھ جوڑنا. حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے اصطلاح نکالی ہے کہ جو جہاد افغانستان کے بعد ان کے مخالف ہوئے، پہلے وہ مجاہد تھے تو وہ کوئی حقانی نیٹ ورک نہیں تھے. ان کو مسٹر ریگن اور پچھلی حکومتیں سب ایکسیپٹ کرتے تھے. ہمارے کوڑا خٹک سے پڑھ کے مولانا یونس خالد صاحب بزرگ ہستی تھے، وہ گئے تھے اور انہوں نے پھر پڑھ کے گئے تھے. جب پہلی دفعہ حکومتیں بنی وہاں پہ افغانستان میں تو ان کو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ مقرر کیا مجدد صاحب کے بعد، اور وہ پورا گروپ لے کے ریگن صاحب کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور ریگن صاحب نے ان کے لیے بڑے رسپیکٹیبل الفاظ استعمال کیے تھے. بدقسمت یہ کہ ریگن صاحب کے بعد جو ان کی نئی نسلیں حکومتوں میں آئی ہیں تو آج وہ جلال الدین حقانی مرحوم اور ان کے صاحبزادوں کو یا ان کے ساتھ جو گروپ اپنی ملک کی آزادی کے لیے ناٹو افواج اور امریکی افواج کے ساتھ لڑ رہا تھا اپنے ملک، تو ان کو انہوں نے حقانی نیٹ ورک کا نام دے دیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں، کہ شاید حقانی نیٹ ورک کا سرا سارا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے بعد حقانیہ مدرسے کے ساتھ ملتا ہے. تو آج بھی دنیا آئے سرچ کرے کہ کہاں پہ کوئی ان کو ٹریننگ کی تعلیم دی جاتی ہے یا سکھایا جاتا ہے یا پریکٹیکلی. یہ ساری چیزیں صرف مفروضے ہیں اور اپنے ممالک کو یورپ اور امریکہ خوش کرنے کے لیے ڈراتا رہتا ہے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یہاں سے قوم کو یا مغرب کو یا کسی کو بھی کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں دیکھیں جس طرح پاکستان امن کی کوشش کر رہا ہے، قطر امن کی کوششوں میں شامل ہے اور دیگر ممالک، چین شامل ہے، اب رشیا بھی. تو میں دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را انسانیت اور ہمارا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لو اور محبت تعلیمات اسلامی تعلیمات کا مذہب ہے، وہ یہی پیغام دیتا ہے کہ ساری انسانیت مل جل کے رہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے اقلیتیں ہوں، جو بھی ہوں، تو دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو بلڈوز نہ کریں، ایک دوسرے پہ زبردستی جارحیت اور تسلط اور ڈرون حملے اور فائٹرز جہازوں سے یہ زمانہ چلا گیا ہے. اب بات چیت کا زمانہ ہے، ٹیبل ٹاک کا زمانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو بشمول حکومت افغانستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے. اور اگر ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے، امریکہ، یورپ اور لنڈن اور چائنا، رشیا یہ بات چیت کرے گا، تو میرے خیال میں وہ اس سے بڑی آسانی سے مین سٹریم میں شامل ہوتے جائیں گے اور وہ ہماری امیدوں اور توقعات پہ پورا اتریں گے. اسلام کا چہرہ بھی نہیں بگڑے گا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی عزت، مذہب کی، علماء کی، دینی وہ قائم دائم رہے. اور پاکستان نے جو محنت کی ہے مہاجرین کو 40 سال پناہ دے کے اور ان کے انسانی ہمدردی، تو وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. بہت بہت شکریہ، دشمنوں سے بھی خلاصی مل جائے گی. بہت بہت شکریہ ہم سب آپ کا وقت دینے کے لیے. اور ناظرین، جامعہ حقانیہ کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جامعہ حقانیہ سے جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، وہ ترقی کا ہے، وہ خوشحالی کا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. اللہ حافظ.